حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات. قرآن کریم صاحبان فکر و نظر کو متوجہ کر رہا ہے. انا فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور گردش لیل و نہار میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اسلام دین عقل ہے. اسلام کی بنیاد عقل اور علم پر رکھی گئی ہے. جتنا زیادہ زور علم پر اور عقل پر دین اسلام نے دیا ہے، اتنا زور کسی اور نظریے اور مذہب نے نہیں دیا ہے. اسلام کی پہلی وحی کا آغاز ہی علم لکھنے اور پڑھنے سے ہوتا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے میرے حبیب، آپ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم. اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جو اکرم ہے. الذی علم بالقلم. وہ پروردگار جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو دین کی بنیاد علم پر ہے. دین نے سب سے زیادہ زور دیا ہے علم پر.
اسی اعتبار سے عقل کے استعمال پر اسلام نے جتنا زور دیا ہے اتنا کسی اور نے زور نہیں دیا ہے۔ اسلام نے اپنے قوانین کو بھی ان لوگوں سے وابستہ کیا ہے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، ورنہ دیوانے کے لیے نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی مستحب ہے، نہ کوئی حرام ہے، نہ کوئی مکروہ ہے۔ اگر دیوانہ ہے تو نہ اس پر نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ ہی کسی چیز سے اس کو روکا اور منع کیا گیا ہے۔ تو دین اسلام وہ دین ہے جو اپنے قانون کو کسی دیوانے سے وابستہ نہیں کرتا۔ جب دیوانہ قانون اسلام پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ قانون کا پہنچانے والا کیسے بن سکتا ہے کہ جس کی عقل زائل ہو جائے؟ اب یہ کتنا بڑا نادان ہے کہ جو ایسے صاحب عقل پر الزام ہذیان لگا رہا ہے۔ عزیزوں، اسلام نے متوجہ کیا کہ خدا کو مانو تو عقل کا استعمال کرو، نبی کو تسلیم کرو تو عقل کے ذریعے مانو، نبوت کو مانو تو عقل کہے تو ماننا، امامت کو مانو تو عقل کا بھرپور استعمال کرو۔ قیامت کو اگر تسلیم کرنا ہے تو ذرا یہ سوچو کہ عقل کہتی ہے اس سلسلے میں کیا حکم دیتی ہے تو مانو، ورنہ نہیں مانو۔ تو اسلام نے پورا زور عقل کے استعمال پر دیا ہے، لیکن کہاں پر دیا ہے اور کہاں پر نہیں دیا، کہاں ہم کو عقل استعمال کرنا چاہیے اور کہاں پر ہم کو عقل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بنیادی غلطی ہے۔ اصول دین میں دین نے کہا ہے کہ عقل کا بھرپور استعمال کرو، جتنی توانائی ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے عقل کی، وہ اصول دین میں صرف کر دو، خرچ کر دو۔ اور جب اصول دین عقل کے ذریعے سمجھ میں آ جائے تو فروع دین میں عقل کا استعمال نہیں کرو۔ امام ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، یہ امام ہیں یا نہیں ہیں، یہاں عقل کا استعمال کرو۔ جب امام مان لیا ہے اور امام نے حکم دے دیا ہے تو اب یہاں عقل کا استعمال ممنوع ہے۔ اور یہی فرق ہے معرفت امامت رکھنے والوں میں اور جو امامت کی معرفت نہیں رکھتے ہیں۔ تو عزیزوں، دین میں سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے۔ دو حصوں میں دین تقسیم ہے، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین میں عقل کے استعمال کا حکم دیا گیا ہے، فروع دین میں نہیں۔ خدا کو واحد ماننا ہے، خدا کو ایک ماننا ہے، یہ پہلا عقیدہ ہے اصول دین کا۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس خدا کو عادل مانے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا۔ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ بھی نبوت کے بعد قائم ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ پانچواں عقیدہ قیامت کا ہے۔ تو یہ 5 اصول دین ہمارے یہاں ہیں۔ امت مسلمہ میں اس کے برخلاف اصول دین 3 ہے۔ وہاں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ بس یہی 3-5 ہے کہ ایک طرف اصول دین 3 ہے اور ایک طرف اصول دین 5 ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کو مان لیا، توحید کے عقیدے کو تسلیم کر لیا، سب سے زیادہ دین نے جو زور دیا ہے وہ عقیدہ توحید پر دیا ہے۔ عقیدہ توحید پر کہ خدا ہے، اس کے وجود کو مانو، اور جب وہ ہے تو ایک ہے، دو نہیں ہے۔ وحدت کائنات یعنی کائنات کو اگر دیکھا جائے تو اتنی منظم اور مسلسل ہے کہ عقل گواہی دیتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ چنانچہ بہترین بات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو درس توحید دیتے وقت کہی، اے میرے فرزند، اگر خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی انبیاء اور مرسلین کو بھیجتا۔ انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کا اس دنیا میں آنا اور سب کا یہ کہنا کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی انبیاء کو بھیجتا، وہ بھی مرسلین کو بھیجتا۔ یاد رکھو، اگر دوسرا خدا ہوتا تو وہ انبیاء اور مرسلین کو بھیجتا۔ انبیاء اور مرسلین کا نہ آنا کسی اور خدا کی طرف سے اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ اگر دوسرا خدا ہوتا تو اس نے انبیاء کیوں نہیں بھیجے؟ یا اگر تھا تو اتنا مجبور تھا کہ ایک نبی نہیں بنا سکا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا، جب خدا کو ایک مان لیا تو کیا ضرورت ہے کہ عدل پروردگار کو ہم تسلیم کریں؟ کیا ضرورت ہے کہ خدا کی عدالت کو مانیں؟ اس لیے کہ اس کے صفات تو بہت ہیں نا، رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، رؤوف ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ یہ تمام صفات پروردگار کے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اول توحید اور دوسرے خلاقیت پروردگار، اول توحید دوسرے رزاقیت پروردگار، اول توحید دوسرے رحمانیت پروردگار۔ کسی اور صفت کا ذکر نہ کر کے عدالت کا خاص طور سے ذکر کرنا، اس کے معنی یہ ہے کہ عدالت میں تمام صفات کے علاوہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خدا کو ایک مان لیا، توحید کے عقیدے کو مان لیا، تو توحید بھی عدالت ہی میں شامل ہے، الگ سے عدالت پروردگار کو تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزوں، توحید و عدالت یہ دونوں الگ الگ ہیں، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ شیطان نے عدالت پروردگار کا انکار کیا ہے، توحید پروردگار کا انکار نہیں کیا۔ جب بارگاہ پروردگار سے وہ نکالا گیا تو کیوں نکالا گیا ہو؟ کہ جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا اس نے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کو اپنا بھی خالق مان رہا ہے، آدم کا بھی خالق مان رہا ہے۔ تو خالقیت پروردگار پر شیطان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج اتنے بڑے بڑے منکر خدا ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے ہیں۔ شیطان کم سے کم خدا کو تو مانتا تھا، خدا کو تسلیم کرتا تھا نا۔ اس نے کہا مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ جواب کیا ملا؟ فاخرج فإنک من الرجیم، نکل، اس لیے کہ تو رجیم ہے، میری بارگاہ سے نکل۔ جب اللہ کی بارگاہ سے نکلنے لگا تو اس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا ہم کو قیامت تک کی مہلت دے۔ رب، پروردگارا، یعنی شیطان اپنا پروردگار خدا کو کہہ رہا ہے فانظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کی۔ قیامت کو نہیں مانتا تھا تو پھر اس نے مہلت کیوں مانگی قیامت تک کے لیے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان قیامت کو بھی مانتا تھا، خدا کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، کیا نہیں مانتا تھا کہ عدالت پروردگار کو نہیں مانتا تھا، خدا کے بنائے ہوئے نمائندے کا انکار کر رہا تھا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ
تو یہ عقیدہ اصول دین تو شیطان کے پاس بھی تھا، اس نے عدالت کا انکار کیا اور خدا کے بنائے ہوئے نمائندے کا انکار کیا، یہی دو چیزوں کا اس نے انکار کیا، باقی تمام عقیدہ جانتا تھا۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ اہل بیت نے عدالت پر بے پناہ زور دیا، اور اسی لیے دیا کہ عدالت پروردگار کو تسلیم کرو تاکہ مذہب شیطان نہ بننے پائے۔ اچھا، عدالت کے عقیدے کو آپ دیکھیے کہ اصول دین میں اگر کوئی بنیادی عقیدہ ہے تو عقیدہ عدالت ہے۔ وہ کیسے؟ خدا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، جب یہ دنیا نہیں تھی تب بھی خدا تھا، جب کائنات نہیں خلق ہوئی تھی تب بھی پروردگار تھا، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ عدالت نے تقاضا کیا کہ جن کے اندر وجود کی صلاحیت ہے ان کو وجود عطا کیا جائے، تو کائنات خلق ہوئی عدالت پروردگار کی وجہ سے، اور جب یہ مخلوقات خلق ہو گئی تو عدالت ہی نے تقاضا کیا کہ جب ان کو خلق کیا ہے تو ان کے پڑھانے کا بھی انتظام کیا جائے، لہذا نبوت کے سلسلے کو رکھا گیا۔ عزیزوں، نبی کو ہم نبی کیوں مانتے ہیں؟ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء آئے تو ان کو ہم نے نبی کیوں تسلیم کیا؟ خاتم المرسلین ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، ان کو ہم نے کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہ بھی مکے کے رہنے والے تھے، ہم بھی مکے کے رہنے والے ہیں، اس لیے مان۔ کس بنیاد پر مانا ہے؟ کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں۔ کہ کیسے سمجھا ہم نے کہ وہ خدا کے نمائندے ہیں؟ جب کوئی خدا کا نمائندہ ہوگا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ معجزے کو دکھائے، معجزہ ثابت کرے گا کہ یہ نبی ہے، اور معجزہ خدا دے گا۔ عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا معجزہ اگر غلط آدمی کو دے دے تو یہ معجزہ نبوت کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ معجزہ صحیح آدمی کو بھی ملتا ہے، غلط آدمی کو بھی ملتا ہے، تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کہ عقل یہ کہتی ہے کہ خدا معجزہ ایسے آدمی کو نہیں دے گا کہ جو غلط ہو، غلط کو خدا معجزہ نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ خدا کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، اور کسی غلط کام کا نہ کرنا ہی عدالت کہلاتا ہے۔ تو نبوت کو کیوں تسلیم کیا؟ عدالت کی بنیاد پر۔ تو عقیدہ نبوت کس بنیاد پر ہے؟ عدالت کی بنیاد پر۔ اب آئیے، قیامت کس لیے ہے؟ کہ قیامت حساب اور کتاب کا دن ہوگا۔ کس چیز کا حساب و کتاب؟ کہ اچھے کام کیے ہوں گے تو جزا ملے گی، اور برے کام کیے ہوں گے تو سزا ملے گی۔ سزا اور جزا قیامت میں ملے گی۔ اگر خدا عادل نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نیک کام پر ہم کو جزا ہی ملے اور غلط کام پر ہم کو سزا ہی ملے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں گئے، پروردگارہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کار خیر کیا ہے، نیکیاں کی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، حکم ملا جہنم میں جاؤ۔ پروردگارہ ہم اتنی نیکیاں کر کے آئیں، کہا سن لیا جہنم میں جاؤ۔ کیا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نظریہ؟ کہا نہیں، جب ہم نیک کام کریں گے تو ہم کو اس کی جزا ملے گی، جنت میں جائیں گے۔ جب ہم خطا کار و گناہ گار ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے نیک کام کرنے کی بنیاد پر، خطا کار ہونے کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا؟ کہ اس بنیاد پر کیا کہ خدا عادل ہے، اور جب عادل ہے تو نیکی کا بدلہ ہمیشہ اچھے انجام سے دے گا، اور برائیوں کی سزا ہم کو جہنم کی شکل میں دے گا۔ تو عدالت کے عقیدے نے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا
کہ قیامت کا دن آئے گا جہاں نیکیوں کا صلہ ملے گا، برائیوں پر سزا ملے گی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت کا عقیدہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے، عدالت کی بنیاد پر ہے۔ تو نبوت کا عقیدہ بھی عدالت کی بنیاد پر، قیامت کا عقیدہ بھی عدالت کی بنیاد پر۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو عقیدہ جس کی بنیاد پر تھا اس عقیدے کو تو مان لیا، لیکن جو بنیاد تھی اس کو نہیں مانا، وہ عدالت ہے۔ اب آئیے، قیامت اور نبوت، نبوت کے بعد اگر قیامت آ جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ خدا نے ہم کو پیدا کیا تو جاہل اور ان پڑھ نہ، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا تم کو تمہارے ماؤں کے شکموں سے اس عالم میں لایا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہم بے ہنر پیدا ہوئے، ہم بے علم پیدا ہوئے، جاہل پیدا ہوئے۔ جب جاہل پیدا کیا ہے تو پھر پڑھانے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اسی پڑھانے کے انتظام کا نام ہے نبوت۔ یہ سلسلہ سن 11 ہجری تک تو جاری رہا، یعنی یہ پڑھانے کا سلسلہ جناب آدم سے لے کر کے سن 11 ہجری تک 10,000 سال، 12,000 سال، 15,000 سال، 20,000 سال، جو بھی آپ سمجھ لیجئے، اتنے دنوں تو پڑھانے کا انتظام رہا۔ اب نبوت کے بعد یا تو قیامت آ جائے یا اس کے بعد جتنے پیدا ہوں پڑھے لکھے پیدا ہوں، کیونکہ پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یا نبوت کے بعد فوراً قیامت آ جائے، اور یا جتنے انسان نبوت کے بعد پیدا ہوں، آخری نبی کے بعد پڑھے لکھے پیدا ہوں۔ انسان ویسی جاہل پیدا ہو رہا ہے تو عدالت پروردگار پر حرف آئے گا یا نہیں؟ پروردگار ماضی کا انتظام تو نے کیا، اب اس کے بعد کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اور یاد رکھیں کہ مستقبل کے انتظام کو دیکھ کر کے ماضی کے انتظام کی کیفیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب ضرورت ہے ایسے افراد کی کہ جو ہدایت کریں اور ان پڑھ انسانوں کو پڑھائیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ پڑھانے والا جاہل تو نہیں آئے گا، پڑھانے والا تو پڑھا لکھا آئے گا نا۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر آ کر کے پڑھے۔ ہم جب کالج میں کسی کا اپائنٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے ڈگریاں دیکھ لیتے ہیں، ایسے نہیں کہ اپائنٹمنٹ کر دیا اور جس کا اپائنٹمنٹ ہوا اس نے کہا کہ ہم کالج میں آ کر کے پڑھا لیں گے۔ جب کالج میں آنے والا لیکچرر، پروفیسر، ٹیچر ان پڑھ نہیں رکھا جا سکتا ہے، وہ پڑھے گا پہلے، پڑھانے کے لیے بعد میں آئے گا، تو انسانوں کی تعلیم دینے والا اس دنیا میں آ کر کے کیسے پڑھے گا؟ اس کو تو پڑھ کر کے آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی ہے وہ بھی پڑھ کر کے آئے گا، بلکہ پہلے ہادی کو بھیجا تو عالم بنا کر کے بھیجا۔ علم آدم اسماء کلھا، آدم کو اللہ نے تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ تو ہم نبی کے بعد جو بھی آئے گا وہ عالم آئے گا، جاہل نہیں آئے گا۔ تو عزیزوں، نبوت کے بعد پھر ضرورت کس کی ہے؟ امامت کی۔ عدالت کہتی ہے کہ نبوت کے بعد بھی پڑھانے کا انتظام ہونا چاہیے، اور نبوت کے بعد پڑھانے کا جو انتظام ہے اسی کو امامت کہتے ہیں۔ اور اس کا سلسلہ کب تک؟ جب تک انسان باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کا سلسلہ قیامت سے ہے، نبوت کا سلسلہ قیامت سے نہیں ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، نبی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ امامت کو قیامت سے ملایا ہے، نبوت کو نہیں ملایا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ سلسلہ امامت ہے جو قیامت تک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اصول دین کی جو ترتیب وہی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اول قیامت، دوم نبوت اور سوم امامت، نہیں، اول توحید، توحید کے بعد عدالت، عدالت کے بعد نبوت، نبوت کے بعد امامت، امامت کے بعد قیامت۔ اب میں اس تسلسل کو یوں بیان کروں کہ خدا ازلی اور ابدی ہے، عدالت اس کی صفت ہے، اس صفت نے تقاضا کیا
کہ جن مخلوقات میں وجود کی صلاحیت ہے اس کو وجود عطا کیا جائے، اور جب مخلوقات کو پیدا کر دیا تو عدالت نے تقاضا کیا کہ ان کی ہدایت کا انتظام کیا جائے، لہذا نبوت کا سلسلہ قائم ہوا، ہدایت کا انتظام ہوا۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آخری پیغام پہنچ گیا، تو اس کے بعد عقل نے تقاضا کیا کہ ہدایت کے نظام کو باقی رکھا جائے۔ کب تک؟ جب تک یہ دنیا باقی ہے، لہذا امامت کی ضرورت پڑی، امامت کے سلسلے کو رکھا گیا۔ اب عقل کہتی ہے کہ جو قانون انبیاء لے کر کے آئے اور جس قانون کی امامت نے حفاظت کی ہے، اس قانون پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، عمل نہ کرنے کا نقصان کیا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے عقیدے کو رکھا گیا۔ تو اب اصول دین اس طریقے سے مرتب ہوئے کہ اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ سلسلہ امامت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ پیغمبر آخری پیغام پہنچا چکے، سن 11 ہجری کے بعد پیغمبر کو نہیں رہنا ہے۔ اب اگر پیغمبر آخری پیغام پہنچائے بغیر چلے جائیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی نے اپنے کام کو مکمل نہیں کیا۔ شریعت کب تک رہنے والی ہے؟ قیامت تک نا۔ پیغمبر کی شریعت کو قیامت تک رہنا ہے، باقی شریعتوں کے لیے ٹائم مخصوص تھا۔ جیسے جناب نوح کی شریعت جناب نوح سے چلی جناب آدم تک، جناب آدم کی شریعت وہ جناب نوح سے چلی جناب ابراہیم تک، جناب ابراہیم کی شریعت ابراہیم سے چلی موسیٰ تک، موسیٰ کی شریعت موسیٰ سے چلی عیسیٰ تک، عیسیٰ کی شریعت عیسیٰ کے دور سے شروع ہوئی، پیغمبر اسلام کے دور میں ختم ہو گئی۔ پیغمبر کی شریعت قیامت تک۔ اگر قیامت تک کا انتظام پیغمبر کر کے نہیں جا رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے کام کو مکمل نہیں کیا۔ اب سمجھ میں آیا قرآن نے کیا کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر قیامت تک کی ہدایت کا اعلان کر کے آپ نہیں جائیں گے تو گویا آپ نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو امامت کو قیامت سے ملایا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب جیسا امام ہوگا ویسے ہی امام کے ساتھ امت آئے گی۔ ائمہ کی بھی قسمیں دو ہیں، چنانچہ آپ پڑھیں قرآن میں، کچھ وہ ہیں یدعون الی النار جو جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو جنت کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور دونوں میں آپ فرق پہچانیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا، لیکن ڈرا کر کے منوایا، دھمکا کر کے منوایا۔ ہم کو مانو، نہیں مانو گے تو قید کر دیے جاؤ گے، ہم کو مانو، نہیں مانو گے تو تازیانے مارے جائیں گے، ہم کو مانو، نہیں مانو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، ہم کو مانو، نہیں مانو گے تو جائیداد چھین لی جائے گی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو مانو تو ہم قبر میں تمہارے کام آئیں گے، ہم کو مانو تو محشر میں ہم تم کو سیراب کریں گے، ہم کو مانو ہم جنت تک تم کو پہنچائیں گے۔ عزیزو بس یہی فرق ہے دنیا کے نظام میں اور الہی نظام میں کہ دنیا کے خلفاء نے اپنے آپ کو منوایا مگر ڈرا کر کے، کسی نے جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ وہ سلسلہ ہدایت ہے جو جنت کی ضمانت دے رہا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو خود ہی اپنے انجام کی خبر نہیں ہے تو وہ جنت کی ضمانت کیسے لے سکتا ہے؟ عزیزوں، جس زمانے میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدا نے جس کو نمائندہ بنایا ہے پڑھا لکھا بنایا ہے نا، پڑھا کر کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی مسند حکومت و امارت و خلافت پر آ کر کے یہ کہے کہ ہم سے بہتر عورتیں جانتی ہیں تو خدا کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ کوئی منبر پر آ کر کے یہ کہے کہ سلونی سلونی،
جو چاہو پوچھ لو۔ اب عقل کا ماتم ہی تو کیا جائے گا۔ ایک طرف جاہل ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم سے زیادہ عورتیں جانتی ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہم کو ٹیڑھا دیکھو تو سیدھا کر دو۔ اور ایک طرف وہ ہے کہ جو کہہ رہا جو چاہو وہ پوچھ لو۔ تو عقل کیا کہے گی؟ اس کو مانو جو عالم ہے یا اس کو مانو جو جاہل ہے؟ اور آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ منبر پر آ کر کے جہالت کے دبنگ لہجے میں جو جتنے نعرے لگوا دے اتنا بڑا خطیب ہے، چاہے اس کے علاوہ کچھ اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اور میری شکایت ایسے لوگوں سے صرف یہ ہے، اتنی شکایت ہے، وہ بحیثیت خطیب آئیں کوئی بات نہیں، ہر شیعہ کو ذاکر ہونا چاہیے ورنہ مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن منبر پر عام ذاکر آتا ہے تو لوگ ثواباً سنتے ہیں، نظریہ نہیں بدلتا، وہ ثواباً سن لیتے ہیں، رو لیتے ہیں، اس سے کردار پر فرق نہیں آتا، عقیدہ نہیں فاسد ہوتا۔ لیکن ایک جاہل جو عالم بن کر کے آتا ہے، ایک فکر پیش کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم بے راہ رو ہوتی ہے اور عمل سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ میں مثال دیتا چلوں، مثال طور ایک نبی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں آ کر کے ہرنوں نے شکایت کی کہ شکاری ہمارا شکار کر رہے ہیں، میری نسل ختم ہو رہی ہے، ان کو روکیے۔ نبی خدا نے شکاریوں کو بلایا، کہا ہرن یہ شکایت کر رہے ہیں۔ ان شکاریوں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ شکار کرنا جائز یا ناجائز؟ نبی خدا نے کہا جائز ہے۔ کہا ہم جائز کام کر رہے ہیں، ہماری روزی اور روٹی ہے۔ نبی خدا نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ہرنوں سے کہا کہ تم کو اپنی حفاظت کرنا چاہیے، شکار جائز ہے۔ ہرنوں نے جواب دیا ہم کو شکاریوں کے شکار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ شکار کریں، شکار کرنا ان کا حق ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ لباس انبیاء میں آتے ہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں ہے منبر پر کوئی خطیب آئے، خطیب بن کر کے آئے، عالم بن کر کے نہ آئے، اس لیے کہ بیچارے سادہ لو عوام عالم سمجھ کر کے اس کے نظریے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب نماز سے دور ہو گئے، عبادتوں سے دور ہو گئے، مقصد کربلا ختم ہو گیا۔ اور پھر ایسے کی سزا کیا ہے؟ چنانچہ ایک زمانے میں ایک صاحب تھے، کسی نبی کے دور کا واقعہ ہے، بڑی اچھی زبان، مقرر شعلہ بیان، انہوں نے اپنا ایک نظریہ ہی قائم کر دیا، ایک نیا مسلک ایجاد کر دیا ہے، نہیں ملنگ بن گئے، فلاں بن گئے۔ اب تو نماز بھی جو ہے وہ اشتعالی، یعنی بھول گئے کہ مولا کو ضربت حالت سجدہ میں لگی، امام حسین عالم سجدہ میں شہید کیے گئے، یہ تمام چیزیں بھول گئے۔ صرف اتنا یاد رہ گیا کہ صرف ہم مجلس کر لیں، ماتم کر لیں اور نجات مل جائے گی، یقیناً نجات ملے گی۔ لیکن یہ فرش ازا ہم کو بے عملی کی طرف نہیں متوجہ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک نظریہ اور ایک مسلک ایجاد کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ، استغفار، لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہم نے جو اب تک بیان کیا وہ غلط ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہاڑ پر چلے گئے، فریاد خدا سے کہ ہم کو بخش دے۔ چنانچہ خدا نے وحی کی اس دور کے نبی پر کہ اس سے کہہ دو کہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس کی گردن بھی ٹوٹ جائے، میں ارحم الراحمون ہوں مگر اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تو غفار ہے نا، ہر ایک کی مغفرت کرنے والا ہے۔ کہ جب تک کہ اس کے نظریے سے بہک کر کے جو لوگ مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے ان کی ہدایت نہ کر دے تو ہمارے غلط افکار منبر پر آ کر کے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔
تو یہ بات تو درمیان میں آ گئی۔ جب فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں تو ابلیس ملاقات کے لیے گیا، اس کے خوابگاہ کے قریب پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرعون نے وہیں سے کہا من، کون؟ ہوتا ہے نا جب کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے آپ آواز دیتا ہے کون؟ فرعون نے بھی کہا کون؟ تو ابلیس نے کہا کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور یہ پوچھ رہا کون؟ تو خدا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ دروازے پر آنے والا کون ہے۔ تو ابلیس بھی جانتا ہے، تو کسی کو مانو تو عالم کو مانو، جاہل کو نہیں۔ ابلیس بھی یہ سمجھتا ہے کہ جس کو ماننا چاہیے اس کو عالم ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ اصول دین میں عقل کے استعمال پر زور دیا گیا ہے، عقل کو آپ صرف کر دیجئے۔ اب اس کے بعد فروع دین میں عقل کا استعمال نہیں ہے، اب یہاں عقل کا استعمال نہیں۔ اب یہاں یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ صبح کی 2 کیوں ہے اور ظہر کی 4 کیوں ہے اور مغرب کی 3 کیوں ہے۔ فروع دین میں ہم کو ماننا ہے، فروع دین میں ہم کو تسلیم کرنا ہے۔ امام ماننے سے پہلے عقل کا استعمال کریں کہ ان میں صلاحیت امامت ہے یا نہیں ہے، شرائط امامت پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے۔ لیکن جب امام مان لیا ہے تو اب ہم کو امام کے فیصلے پر اعتراض کا حق نہیں ہے، نہ امام کو مشورہ دینے کی ضرورت ہے نہ حق ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ ہمارے جیسے امام کے چاہنے والے امام کے پاس آئے، ایسے لوگ جذباتی بھی بہت ہوتے ہیں نا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور زمانہ وہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس لڑ رہے ہیں، اور بنی عباس بھی اس بنیاد پر بنی امیہ سے جنگ کر رہے ہیں کہ وہ انتقام خون امام حسین لینا چاہتے ہیں، اہل بیت کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے امام سے کہا کہ آپ کھڑے ہوئیے، بہت آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ یہیں سے ان سے کے نظریے اور عقیدے کو آپ پہچانیے کہ امام کو مشورہ دے رہے ہیں۔ جو امام کو مشورہ دے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ امام کی معرفت نہیں رکھتا۔ آپ چلیے، آپ کے بہت سے جاننے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والے ہیں، آپ کھڑے ہوئیے، اتنی تلواریں ہیں، اتنے افراد ہیں۔ امام نے کہا اچھا، ہمارے ایک حکم پر جان قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں؟ کہا ہاں۔ امام جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر تنور تھا، امام نے غلام سے کہا کہ ذرا تنور میں آگ تو جلا دو۔ جب تنور خوب دہک گیا تو امام نے کہا اچھا، میرے اشارے پر جان دینے والے آپ کے علاقے میں پائے جاتے ہیں؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا اچھا اٹھیے اور اس تنور میں کود جائیے۔ اب یہ امام کی شکل دیکھ رہے ہیں، یہ تو اچھے خاصے تھے، ان کو تو کس نے امام بنا دیا، یہ ہم کو مارے ڈالنا ہے بلا وجہ کے لیے۔ حضور ایسا ہے، امام نے پھر ان سے کوئی بات اس موضوع پر نہیں کی، دوسرے موضوع کو چھڑ دیا۔ اتنے میں ہارون مکی ادھر سے نظر آئے آتے ہوئے۔ ہارون مکی سے امام نے کہا ہارون مکی، یہ جلتا ہوا تنور دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میرا حکم یہ ہے اس میں کود جاؤ۔ ہارون مکی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں جاؤں، اس میں جا کر کے تو جل جاؤں گا، آپ زندہ انسان کو جلانا چاہتے ہیں؟ امام کا حکم تھا اس سیدھے تنور میں۔ امام نے غلام سے کہا اس پر ڈھکن رکھ دو۔ اب ڈھکن رکھ دیا گیا۔ اب امام ان سے متوجہ ہوئے، کہا ہاں تو کتنے ہمارے چاہنے والے ہیں؟ اب یہ جواب امام کو صحیح نہیں دے رہے، اچھے خاصے انسان کو جلا دیا، ان کو ہم امام مان رہے ہیں، ہم اتنے افراد کو لے کر کے آ جائیں تو سب کا انجام کیا ہوگا؟ امام نے ان کی ذہنی کیفیت کو دیکھا، غلام سے کہا کہ ذرا ڈھکن کھولو۔ اب جو ڈھکن کھولا اور ان دونوں سے کہا ذرا آپ تشریف لائیے۔ اب جو انہوں نے تندور دیکھا تو ہارون مکی وہاں تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ان کو حیرت ہوئی۔ امام نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے جذبات کو لے کر کے، یاد رکھو
ایمان جذبات کا نام نہیں ہے، ایمان عرفان امامت کا نام ہے۔ کیا ہارون مکی جیسا ایک بھی ہے؟ یاد رکھو کہ جب ایسے افراد ہمارے سامنے آ جائیں تب ہم قیام کریں گے۔ تو یہ وہ افراد تھے جو امام کو مشورہ دینے والے تھے۔ چنانچہ ابن عباس کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ ابن عباس حبر امت، بصرے کے گورنر ابن عباس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مشورہ دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو جا بجا ابن عباس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ابن عباس امام کو مشورہ دے رہے ہیں نہ جائیے، اچھا جا رہے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو لے جائیے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابن عباس معرفت کی کس منزل پر ہیں۔ امام کو مشورہ دے رہے ہیں، امام ان کی باتوں کو سن رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ابن عباس تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جو ضروری ہے وہ میں اقدام کر رہا ہوں۔ یہ تو امام حسین کو جا بجا مشورہ دے رہے تھے۔ اس کے برخلاف امیر المومنین کو جنگ صفین میں مشورہ دیا، مشورہ کیا باقاعدہ اعتراض کیا۔ جب امیر المومنین نے برستے تیروں میں مصلی بچھا دیا کہ یا علی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز یہاں پڑھی جائے گی، تیر برس رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں، جنگ کا بازار گرم ہے، آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھنا ہو خیمے میں جائیے۔ امیر المومنین نے جواب کیا دیا؟ انما نقاتل لاقامت الصلاۃ، میرا قتال نماز کے قیام کے لیے ہے۔ عزیزوں، ابن عباس امام حسین کو مشورہ دیتے رہے، امام حسین سے نہ یہ کہا کہ میں کربلا چلوں گا، اور نہ امام نے کہا کہ آپ بھی چلیے۔ وہ امام جو زہیر سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آ جائیے، زہیر کے پاس امام نمائندے کو بھیج رہے ہیں، وہ امام جو حر کا انتظار کر رہے ہیں کہ حر ہماری طرف آ جائے، اس امام نے ابن عباس سے نہیں کہا کہ ابن عباس میرے ساتھ چلو۔ کیوں نہیں کہا؟ عزیزوں، فرق پہچانیے کہ جنگ صفین میں ابن عباس نے امیر المومنین پر اعتراض کیا کہ میدان جنگ میں مصلی نہیں بچھایا جاتا۔ امیر المومنین نے کہا کہ انما نقاتل لاقامت الصلاۃ، میں قتال کر رہا ہوں نماز کے قیام کے لیے، اس لیے کہ تاکہ نماز قائم ہو جائے۔ تو یہ ابن عباس ہیں جو امیر المومنین کے مصلی بچھانے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کربلا میں وہ ابو تمام سیداوی ہیں جو امام سے کہتے ہیں مولا اول وقت نماز ہے، مصلی بچھا دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابن عباس کربلا میں کیوں نہیں ہیں، ابو تمامہ کربلا میں کیوں ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عقل کے استعمال کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزوں، امام کی اطاعت کرنے والے ایسے افراد کہ جو حکم امام پر سوال نہ کریں۔ فروع دین میں سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اصول دین میں ہے کہ عقل کا استعمال کرے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جن افراد کو لے کر کے آئے تھے وہ واقعاً امام کی معرفت رکھتے تھے، امام کے حق کو پہچانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو گل کیا، اندھیرا ہو گیا۔ عزیزوں، یہ چراغ امام نے بجھایا نہیں بلکہ دلوں میں چراغ معرفت کو روشن کیا۔ کیا امام نے کہا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ روشنی میں جاتے ہوئے کسی کو شرم آ رہی ہے تو میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں، جس کو جانا ہو وہ چلا جائے۔ امام نے دوبارہ جب چراغ کو روشن کیا تو کوئی بھی نہیں گیا،
سب موجود تھے۔ اندھیرے میں اگر کوئی چلا جاتا تو بہتر تھا وہ چلا جاتا، اس لیے کہ جو اندھیرے میں اٹھ کر کے جاتا اس عقیدے کے ساتھ جاتا کہ امام روشنی میں دیکھتا ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتا، جبکہ امام کے لیے اجالا اور اندھیرا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امام جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے ہی اندھیرے میں۔ اندھیرا اصحاب کے لیے ہوا تھا، امام کے لیے نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امام کے اصحاب باقاعدہ امام کی معرفت رکھتے تھے، اور اسی عرفان کے ساتھ اپنی جان کو امام مظلوم پر قربان کیا ہے۔ اور یہ معمولی اصحاب نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا واللہ انی لا ارا صحابا اوفا من اصحابی، قسم خدا کی میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا کسی کے اصحاب کو نہیں پاتا، کسی کے اصحاب کو میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ عزیزوں، اتنی بڑی اکثریت وفاداروں کی کسی کے ساتھ نہیں تھی جو مظلوم کربلا کے ساتھ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین خیمے سے رخصت ہونے لگے، اصحاب کے خیمے پر نظر پڑی جو آباد خیمہ تھا، جہاں سے ان کی باتوں کی آوازیں آتی تھیں، وہاں سناٹا پڑا ہوا تھا۔ تو امام کو اپنے اصحاب یاد آ گئے، اور پھر فرمایا یا ابطال الصفا و فرسان الحجا، اے میرے بہادروں، اے میرے شہ سواروں، کہاں ہو؟ تمہارا امام تم کو آواز دے رہا ہے، تمہارا امام تم کو پکار رہا ہے۔ عزیزوں، جہاں وقت آخر فرزند رسول نے اپنے بھائی عباس کو آواز دی ہے، تو وہیں جون جیسے غلام کو بھی پکارا ہے۔ جہاں ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو آواز دی ہے، وہیں حبیب ابن مظاہر جیسے بنی اسد کو بھی امام نے پکارا ہے۔ عزیزوں، آج کی تاریخ چہلم امام حسین کی تاریخ ہے۔ چہلم یعنی 40واں۔ ہمارے یہاں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سیم کی مجلس ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ دفن کے 3 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد سیم کی مجلس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسا موقع ہو 25 دن 30 دن، حد ہے 40 دن کے بعد 40واں ہوتا ہے۔ یہی رسم ہے نا۔ امام حسین دفن کب ہوئے اور امام مظلوم کا سیم کب ہوا؟ عزیزوں، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ امام سجاد تیسرے دن باعجاز امامت آئے۔ زینب ساتھ میں نہیں آئی تھی، ام کلثوم ساتھ میں نہیں آئی تھی، رقیہ اور رباب ساتھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے تو سرزمین کربلا پر بے گور و کفن لاشا دیکھا تھا۔ عزیزوں، ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم 12 امام کو مانتے ہیں نا، 14 معصومین کو مانتے ہیں، ان کے غم پر غم مناتے ہیں، ان کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہر امام کی شہادت کے موقع پر ہم مجلس عزا برپا کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ باقی ائمہ کا سیم اور 40واں بھی آپ مناتے ہیں، امیر المومنین کا غم مناتے ہیں، لیکن امیر المومنین کے 40ویں کا پروگرام نہیں ہوتا۔ جناب فاطمہ زہرا مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئی، لیکن جناب زہرا کے چہلم کی مجلس کہیں نہیں ہم نے دیکھا کہ ہو رہی ہو۔ امام حسن کا چہلم نہیں منایا جاتا۔ امام زین العابدین کی شہادت پر تابوت تو اٹھتا ہے، لیکن امام زین العابدین کا چہلم نہیں ہوتا۔ چہلم ہوتا ہے تو صرف اور صرف شہدائے کربلا کا، چہلم ہوتا ہے تو صرف امام حسین کا۔ یہ صرف امام حسین کا چہلم کیوں ہوتا ہے، باقی افراد کا چہلم کیوں نہیں ہوتا؟ عزیزوں، ہر ایک کا چہلم اس کی وفات و شہادت کے 40 دن کے اندر یا 40 دن کے بعد ہو جاتا ہے۔ حسین مظلوم اور کربلا والے شہید ایسے ہیں کہ جن کا چہلم 40 دن پر نہیں ہوا ہے، 1 سال کے بعد منایا گیا۔ بہت سے ایسے مرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بیٹا نہیں ہے،
بھائی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تو گاؤں والے ان کا سیم بھی کر دیتے ہیں، چالیسواں بھی کر دیتے ہیں، لیکن وقت پر ہو جاتا ہے۔ حسین لاوارث نہ تھے، امام سجاد جیسا بیٹا تھا۔ سکینہ اور فاطمہ کبریٰ جیسی بیٹیاں تھیں، زینب ام کلثوم جیسی بہنیں تھیں۔ پہلا چہلم آیا تو قید خانہ شام میں ہے، رہائی نہیں ہوئی ہے۔ بھائی کا چہلم منائے تو کس طریقے سے منائے؟ ارباب عزا، ایک وہ وقت آیا کہ جب ظالم ظلم کرتے ہوئے تھک گیا، امام سجاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں امام سجاد سے کہا کہ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ عزیزوں، آزاد کس انداز میں کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ لوہار کو بلا کر کے امام سجاد کی ہتھکڑیاں کاٹی گئیں۔ بہت سے لوگ قید خانے میں قید ہوتے ہیں، جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، ان کی ہتھکڑیاں کھولی جاتی ہیں، کاٹی نہیں جاتی ہیں، اور جیل میں جانے کے بعد پھر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے بے کس تھے، کیسے مظلوم تھے کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اس طریقے سے جسم میں پیوست ہو گئی تھی کہ یہ اتاری نہیں گئی بلکہ کاٹی گئی۔ امام سجاد نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی اماں، ہم کو رہا کر دیا گیا ہے، یزید کہتا ہے کہ شام میں رہنا چاہیں تو ہم بہترین محل رہنے کے لیے دے دیں گے، مدینے جانا چاہیں وہاں انتظام کر دیں، جو مرضی ہے حکومت ویسا کرنے کو تیار ہے۔ تو جناب زینب نے کہا کہ نہ ہم شام میں رہیں گے نہ شام سے فوراً جائیں گے، یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرے، پہلے 3 دن ہم مجلس عزا منعقد کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے کربلا جائیں گے۔ ہم نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں کیا ہے، ہم 40 کے موقع پر کربلا جائیں گے۔ عزیزوں، مکان خالی کر دیا گیا۔ جناب زینب نے اعلان کیا کہ مجھے مجلس کرنا ہے اور یہ مجلس 3 دن کی ہوگی۔ چنانچہ شام میں جب یہ اعلان ہوا، پہلی مجلس مردانی نہیں زنانی ہوئی ہے، پہلی مجلس عورتوں کی ہوئی ہے۔ عزیزوں، شام کی عورتیں آئیں اور روایت یہ کہتی ہے کہ سب نے لباس عزا زیب تن کیا تھا، سیاہ لباس میں آئی تھی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ مجلس کا انتظار ان خواتین کو تھا، تبھی تو لباس عزا پہلے سے بنا لیا تھا۔ یہ خواتین آ گئیں، جناب زینب ذاکرہ ہیں۔ عزیزوں، ہم نے تو مقتل میں پڑھا ہے، ذاکرین سے سنا ہے، ہم بیان کرتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ زینب تو واقع کربلا کی چشمدید گواہ ہے۔ جناب زینب نے کسی ذاکر سے نہیں سنا ہے، زینب نے تو مصائب حسین اس طریقے سے بیان کیا ہوگا کہ میں دیکھ رہی تھی میرے بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، میں نے علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھا۔ ارباب عزا 2 دن مجلس ہو گئی، تیسرے دن جناب زینب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہداء کے سر بھی آ جائیں۔ یہ قاضی سرائے کا چہلم کیا شاندار مجمع ہوتا تھا، کتنے تبرکات ہوتے تھے۔ تبرکات اس لیے کہ تبرکات اصل تک ذہنوں کو منتقل کرتے ہیں۔ جب ہم جھولے کو دیکھتے ہیں تو اصغر یاد آتے ہیں، جب ہم عماریوں کو دیکھتے ہیں تو زینب ام کلثوم یاد آ جاتی ہیں۔ عزیزوں، یہ تبرکات ہمارے ذہنوں کو منتقل کرتے ہیں نا، اور ہم کربلا کے شہداء پر گریہ کرتے ہیں۔ شاید ذاکر کے بیان سے اتنا گریہ نہ ہو جتنا گریہ عماریوں کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، جتنا گریہ ذوالجناح کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، جتنا گریہ تبرکات کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، کیونکہ ذہن کربلا تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو، جس مجلس کی ذاکرہ جناب زینب ہو اور تبرکات میں اصغر کا جھولا نہیں، اصغر کا سر سامنے ہو، اور زینب کہہ رہی ہوں یہ نازا سر دیکھ رہی ہو، یہ کس کا سر ہے؟
تبرکات میں علی اکبر کا تابوت نہیں، علی اکبر کا سر موجود ہو۔ تبرکات میں عباس کا علم نہیں، عباس کا سر موجود ہو۔ تبرکات میں قاسم کا تابوت نہیں، قاسم کا سر موجود ہو، اور بیان کرنے والی جناب زینب ہو، تو کیا حال ہوا ہوگا۔ یقیناً یہ قاضی سرائے کے چہلم کی مجلس ہے، یہاں کے مومنین میں حسرت ہے کہ ہم تبرکات کو نہ نکال سکے۔ مولا جس طریقے سے آپ کا چہلم ہر سال مناتے تھے ہم نہیں منا سکے، لیکن عزیزوں یہی حسرتیں ہم کو اس مقام تک پہنچائیں گی کہ شہزادی کہیں گی کہ تم ایسا نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، ہم کو تمہارے اس جذبے کی قدر ہے کہ جو جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ عزیزو آج کے دن بہن بھائی کا چہلم منانے کے لیے آئی ہے، بستیوں میں قریوں میں امام حسین کا چہلم جناب زینب کے اس چہلم کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطاهرين۔ گزرے دنوں پہ جا بھی کیا غور، پھر رو دیے عابد نے ہائے شام کہا، اور رو دیے قیدی بنا کے لے گئے ظالم کہاں کہاں، تھی بیڑیوں کے وزن سے مجروح پنڈلیاں، شانوں میں بیویوں کے بھی باندھی تھی ریسماں، سوچا تو ڈب ڈبا گئی آنکھوں کی پتلیاں، سوچا تو سوچا تو ڈب ڈبا گئی آنکھوں کی پتلیاں، قیدی بنا کے لے گئے ظالم کہاں کہاں، گزرے دنوں پہ جا بھی کیا غور، رو دیے عابد نے ہائے شام کہا، اور رو دیے ایذاؤں کا طویل سفر دیکھتے رہے، نیزے پہ اپنے بابا کا سر دیکھتے رہے، دشوار دیکھنا تھا مگر دیکھتے رہے،
چھن چھنتی رہی سکینہ کے کانوں سے بالیاں، قیدی بنا کے لے گئے ظالم کہاں کہاں، گزرے دنوں پہ جا بھی کیا غور رو دیے، عابد نے ہائے شام کہا اور رو دیے، گر پوچھتا تھا کوئی بشر غم کا ماجرا، آنکھوں سے تھم نہ پاتا تھا اشکوں کا سلسلہ، کیسے بھلاتے بھولنے قابل تو کچھ نہ تھا، وہ شمر کے تماچے سکینہ کی سسکیاں، وہ شمر کے تماچے سکینہ کی سسکیاں، قیدی بنا کے لے گئے ظالم،